حضرات محترم، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ بہت سی اچھی اچھی باتیں، نصیحتیں، اقوال زرعی، بزرگوں کے واقعات یہ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ بھیجے جاتے ہیں، اور صبح سے شام تک میرا خیال ہے کہ اگر سینکڑوں نہیں تو بیسیوں ایسی تحریریں ہمارے سامنے ضرور آتی ہیں جن میں نصیحتوں کے انبار ہوتے ہیں اور دل کو لگنے والی باتیں ہوتی ہیں، اور آدمی پڑھ کے اشش کر اٹھتا ہے کہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت جملہ ہے، کیا خوبصورت قول ہے، کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت نصیحت ہے۔ لیکن آپ نے شاید دیکھا ہو، لیکن میں نے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو یہ اقوال اور نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سن کر وہ سدھر گیا ہو، برے کاموں کو چھوڑ دیا ہو، سیدھی راہوں پہ چل پڑا ہو اور اس نے اس سے سبق حاصل کیا ہو۔ آخر کیوں یہ اتنی اچھی اچھی باتیں یوں ہی رائے گاں جاتی ہیں؟ یہ اقوال زرعی، یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں عرض کروں گا دراصل بات یہ ہے کہ زبانی کلامی باتیں یہ پڑھ کے انسان لطف اندوز تو ہوتا ہے، لیکن ان سے راہ عمل کا تعین نہیں کرتا۔ یہ وہی بات ہے جو میں پہلے کئی بار یہاں عیدگاہ میں بھی جمعوں پر بیان کر چکا کہ رب کائنات اگر چاہتا تو ہمیں کوئی الہامی تعلیمات ہمیں عطا فرما دیتا، قرآن مجید کے نسخے ہمارے سرہانے رکھے ہوئے ہمیں مل جاتے، ہم ان کو پڑھ لیتے اور عمل کرتے۔ انبیاء کی کیا ضرورت تھی؟ دراصل بات یہ ہے کہ جو زبانی کلامی باتیں ہوتی ہیں ان کو پڑھ کر لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے، لیکن جب تک عملی نمونہ ہمارے سامنے نہ ہو وہ اس وقت تک ان کو اپنانا اور عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اور صرف عملی نمونہ نہیں بلکہ جو عمل کر رہا ہے اس کا طرز عمل اور اس کے طور طریقے اور اس پر پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول، وہ ہمارے لیے راہ عمل کو کھولتا ہے، ہمیں ترغیب ملتی ہے ہم بھی یہ کام کریں، ہم بھی یہ راستہ اختیار کریں۔ تو جب اللہ کے نبی ہمیں تعلیم دیتے ہیں، اور یہ بات میں کئی بار کہی، ایک بار پھر دہراتا چلوں کہ تعلیمات میں شرعی احکام تو ہیں، اور ظاہر ہے شریعت کے احکام جو ہیں وہ تو ہمیں کہیں اور سے مل ہی نہیں سکتے سوائے نبی کے۔ نبی بتائے گا نا کہ بھئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں عبادت کس طرح کرنی ہے، نماز اگر ادا کرنی ہے تو نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، رکوع و سجود کی کیفیت کیا ہے، ہمیں کب کھڑا ہونا ہے، کب بیٹھنا ہے، کب سجدہ کرنا ہے، کب رکوع کرنا ہے، اس کے درمیان کیا پڑھنا ہے، یہ ہم اپنی اندازے سے، قیاس و گمان سے تو نہیں نکال سکتے۔ تو شریعت کے احکام تو ہمیں یقیناً نبی ہی بتائے گا، لیکن احکام جو ہیں آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہمیں نماز کا حکم دے رہے ہیں، اگر شریعت کے احکام بتا رہے ہیں، اگر حلال و حرام کی تعلیم دے رہے ہیں، تو ساتھ ہمیں وہ ہمسایوں کے حقوق بھی بتا رہے ہیں، اولاد کے فرائض و حقوق بھی بتا رہے ہیں، اور پھر صرف بتا نہیں رہے بلکہ ان پر کس طرح عمل کر کے دکھا رہے ہیں۔ اگر ہمیں بتا رہے ہیں کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، تو آپ نے کبھی غور کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پہچانتی صادق کے لقب سے ہے۔ اب سچ بولنا یہ تو ظاہر ہے کہ اچھی بات ہے، لیکن اس کو شریعت کے ترازو میں تول کے نہیں بتایا جاتا۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے، ظاہر ہے اس کا شریعت سے کیا تعلق، لیکن سچ بولنے کو اچھا وہ بھی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ بلکہ آج کل تو ہمیں یہ شرم دلائی جاتی ہے کہ تم اس نبی کے پیروکار ہو جو جن کا لقب صادق تھا، لیکن تم اب ذرا سوچو، تمہاری تو لگتا ہے کہ مٹی جو ہے وہ جھوٹ میں گندھی ہوئی ہے۔ بلکہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا چلوں، ہمارے ایک ہائی کورٹ کے جسٹس
وہ تشریف لے گئے انگلینڈ. تو ہائی کورٹ کے جسٹس تھے, تو انہوں نے سوچا کہ جو یہاں کے جسٹس حضرات ہیں ان سے ذرا میرا کوئی ربط ضبط, کوئی تعلق, کوئی میل جول ہونا چاہیے. تو انہوں نے وہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی تھی ان سے رابطہ کیا, تو کوئی ارینجمنٹ کر دی انہوں نے. ظاہر ہے وہاں کے ہائی کورٹ کے جسٹس کو بھی شوق ہوا ہوگا کہ بھئی ایک آیا ہے جسٹس ملنے, تو چلو میں بھی مل لوں اس سے. تو ظاہر ہے کہ بات چیت میں کوئی نہ کوئی موضوع, کوئی نہ کوئی نقطہ نکالا جاتا ہے تبادلہ خیال کے لیے. صرف حال چال پوچھ کے تو رخصت نہیں ہو جاتا بندہ. تو ہمارے پاکستان کے جو جسٹس تھے انہوں نے ان سے ایک سوال کیا, اپنی دانش میں بڑا عقل مندی کا سوال کیا, اور کہا کہ جناب یہ بتائیے کہ جب آپ کے ہاں گواہ پیش ہوتے ہیں تو آپ یہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں, یہ کیسے جان پاتے ہیں کہ یہ گواہ سچا ہے؟ وہ جناب وہاں کا جو جسٹس تھا وہ حیران ہو گیا, کہنے لگے کیا پاکستان میں جھوٹے گواہ بھی ہوتے ہیں؟ اب بیچارے پریشان, اب کہیں تو کیا کہیں. اب کہا کہ جی بات یہ ہے کہ اب ویسے تو ہمارے ہاں جو پرسنٹیج ہے جھوٹے گواہوں کی وہ ہم سب کو پتہ ہے کتنی ہوتی ہے, لیکن انہوں نے اپنی طرف سے بڑا احتیاط سے کلام کیا اور کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ وہ 2-3% جھوٹے گواہ آئی جاتے ہیں بہرحال. اب انہوں نے تو بہت زیادہ منیمائز کر کے, بہت زیادہ ان کو شرح کم کر کے بتائی. تو وہ جسٹس کہتے ہیں کہ جناب اگر کوئی 2-3% جھوٹے گواہ وہاں آ جاتے ہیں تو یہ تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیسے پہچانتے ہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. وہاں پر باہر کے ممالک میں رہنے والے خود پاکستانی بھی, ان کی بھی مثالیں ایسی ہیں کہ وہاں پر ان کے اپنے گھر کے بچے وہ اپنے گھر والوں کے خلاف عدالت میں جا کے گواہیاں دے آتے ہیں, کیونکہ وہاں پر ماحول سے ان کو ذہن میں بیٹھ جاتا ہے, ان کو یہ گویا ذہن نشین کرا دیا جاتا ہے کہ عدالت کے اندر اگر کسی نے جھوٹی گواہی دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتہائی برا شخص ہے اور وہ تو کبھی کسی کے سامنے نگاہ اٹھا کے بات کر ہی نہیں سکتا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سچ اچھی چیز ہے, جھوٹ بری چیز ہے. یہ بات ماننے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے, ہر مذہب کے پیروکار مانتے ہیں. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر صادق کے لقب سے پہچانے جاتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ آپ کے جو اوصاف ہیں وہ صرف شریعت کے ترازو میں نہیں تولے جا رہے بلکہ انسانیت کے پیمانے سے ناپے جا رہے ہیں. کیونکہ سچ کو اچھا ماننا, جھوٹ کو برا ماننا یہ انسانیت کا تقاضا ہے. آپ کا دوسرا لقب امین, یہ بھی اسی حوالے سے. دیکھیے میں نماز پڑھتا ہوں, یہ اچھی بات ہے, میں روزہ رکھتا ہوں, اچھی بات ہے, حلال حرام کا خیال رکھتا ہوں, حرام سے بچتا ہوں, اچھی بات ہے, میں درود و سلام پڑھتا ہوں, میں جناب تسبیحات پڑھتا ہوں اور یہ شریعت کے احکام پر عمل کرتا ہوں, یہ اچھی بات ہے. لیکن اس کو صرف مسلمان اچھا کہیں گے, دوسرے لوگ تو اچھا نہیں کہیں گے. اسی طرح اگر کوئی ہندو ہے, وہ روز صبح کو اٹھے, اشنان کرے, مندر میں جائے, اپنے بھگوان کے سامنے ڈنڈوت بجا لائے, اشلوک پڑھے, بھجن گائے اور پرارتھنا کرے, تو ہندو تو اسے اچھا کہیں گے, باقی لوگ تو اچھا نہیں کہیں گے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر امین کے لقب سے پہچانے جاتے ہیں یا صادق کے لقب سے پہچانے جاتے ہیں تو یارو یہ وہ صفات ہیں جن کو اچھا کہنے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں, انسان ہونا ضروری ہے.